بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہوا کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس، تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی شامل کرتے ہیں، ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے، آپ کو ایک دعا بھی یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین سیوک سینس بھی آپ کو سکھاتے ہیں، مینرز بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور بھی مختلف چیزیں آپ کو ہم پروگرام بچوں کی شام میں بتاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین شروع سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے۔ تو پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، ہم سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم 313 تو پڑھیں ہی پڑھیں۔ اس سے اوپر آپ جتنے پڑھنا چاہیں، 1000 پڑھنے چاہیں 1000 پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنے پڑھنا چاہیں۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اس کی برکات ہی برکات ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بھی بنائے اور اس کی برکات بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے آج کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرس مندیشہ کے ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاء اللہ صفی اللہ بھائی تھے، انہوں نے تلاوت قرآن پاک بھی کی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کرس مندیشہ کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہم نے تلاوت قرآن پاک شامل کی. آج کا سوال ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں. آج کا سوال یہ کہ بتائیے سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کہ جو میرا غوث ہے اور لا دل بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ. سب کا ہے آقا، سب کا ہے آقا، سب کا ہے آقا. نام
کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں 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 جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سما جا نام محمد آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد سبحان اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ کے گھر دو سلام سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی پیارے بچے اور مدرسے کے ناظرین ہم نے کلام بھی ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کیا اور عثمان بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارا کلام سنایا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ماشاء اللہ
ماشاء اللہ یہ کلام ہم نے سنا عثمان بھائی سے. ماشاء اللہ عثمان بھائی, اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آج کا سوال ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں. آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے, یہ آج کا سوال ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, کہانی ہم روزانہ ایک ایپیسوڈ میں سننے کی کوشش کرتے ہیں, روزانہ سنتے ہیں, اور روزانہ کچھ نہ کچھ سبق بھی ہم کہانی کے ذریعے لیتے ہیں کہ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے, اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آج جو کہانی ہے وہ ہے چوزے اور اس کی امی مرغی اور اس کے علاوہ چوہے کے بارے میں. تین جانور ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ چوزا کس کس نے مارا ہوا؟ 3 پرندے. جی چوزا کس کی دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیسے بولتا ہے چوزا؟ چھوٹا سا تو ہوتا ہے, کیسے بولتا ہے؟ چو 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 کرتا ہے. ماشاء اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں, کہانی کو لے کے چلتے ہیں آگے کی طرف. تو پیارے بچوں, آج کی کہانی ایک ننھے چوزے کی ہے جس کو اس کی امی بہت پیار سے رکھتی تھی. جی اس کا منہ دھلاتی تھی, تیار کرتی تھی اور روز سمجھاتی تھی. کیا سمجھاتی تھی؟ روز سمجھاتی تھی. کیا بات سمجھاتی تھی؟ آئیے وہ بھی سنتے ہیں. روز سمجھاتی تھی کہ دیکھو ابھی تم چھوٹے ہو, جب میں گھر پہ موجود نہ ہو تو ہرگز تم باہر نہیں جانا. ننھا چوزا بھی اپنی امی کی بات روزانہ غور سے سنتا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ کوشش کرتا تھا. اس کی امی اس کو کیا سمجھاتی تھی؟ جی چلیں بتائیں, ان کو دیں. جب میں گھر پہ نہ ہوں تو کبھی بھی باہر نہیں نکلنا. اچھا جب میں گھر پہ نہ ہوں تو ہرگز باہر نہ جانا. ماشاء اللہ. اچھا یہ انہوں نے جواب دیا, ماشاء اللہ انہوں نے درست جواب دیا. اور اس پر چوزا کیا کرتا تھا؟ عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایک دن اس کی امی یہ سب کچھ سمجھا کر گھر سے باہر ہی گئی تھی. کچھ دیر بعد چوزا گھر میں ٹہلنے لگا. کیا کرنے لگا؟ ٹہلنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی چلنے لگا. جی ایک دم اس کی نظر بھائی کی طرف پڑی. وہ ٹہل رہا تھا جب, تو اس کی نظر بھائی کی طرف پڑی تو اسے سامنے سے ایک چوہا آتا ہوا دکھائی دیا. چوزے نے چوہے سے پوچھا, چوہے میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ چوہے نے جب چوزے کو دیکھا تو وہ لالچ میں آ گیا اور چوہا اس چوزے کو کھانے کی پلاننگ کرنے لگا کہ کسی طرح اس چوزے کو اپنے بل میں لے جاتا ہوں اور وہیں سے مزے لے کر کھاؤں گا. چوہے نے چوزے کو جواب دیتے ہوئے کہا, کہیں نہیں چوزے میاں, تم کیا ہر وقت گھر میں ہی رہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں. کیا کہا چوہے نے؟ آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم ہر وقت گھر میں رہتے ہو, آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں. چوزا تو چھوٹا سا تھا, اس کی امی سے سمجھاتی بھی تھی جب میں گھر میں نہ ہوں تو تم اکیلے باہر نہیں جانا, نہیں نکلنا. اور چوزا پھر جب چوہے کی بات سنی کہ گھر دکھاتا ہوں تو چوزا پھر خوش ہو کے اس کے ساتھ چلا گیا. بل میں جا کر چوہا تو اندر آرام سے گھس گیا, لیکن وہ چوزا وہیں پھنس گیا. چوہے نے جب یہ دیکھا کہ چوزا پھنس گیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ اس کے پر کاٹ دے. یعنی چوہے نے چوزے کے پر کاٹنے کی کوشش کرنی شروع کر دی. اب آگے کیا ہوا آئیے وہ بھی سنتے ہیں کہ چوزے کو تکلیف ہونے لگی تو اس نے کہا کہ چوہے میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ چوہے میاں یہ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ اس کے پر کاٹ رہا تھا تو اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی. تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن وہ چوہا چوزے کو کھانے کی کوشش کرتا رہا اور اتنی دیر میں پیچھے سے چوزے کی امی مرغی آ گئی اور اس نے جب اپنے بچے کو اس تکلیف میں دیکھا تو فوراً پیچھے سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر چوہے کو بھی خوب مارا اور چوہا بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, اب آ چکا ہے مورل آف دا اسٹوری, یعنی کیا سبق ملتا ہے.
مگر اس سے پہلے آپ سے سنیں گے کہ آپ نے کیا سنا کہانی میں، کیونکہ کہانی آج چھوٹی سی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھی بھی تھی. تو آپ نے اس کہانی سے کیا سنا اور اس کا سبق بھی بہت اچھا ہے. جی جی چلیں پہلے ہی بتائیں کہ چوزے کی امی نے، یعنی مرغی جو اس کی امی تھی، انہوں نے اس کو کیا نصیحت کی تھی؟ مرغی نے چوزے کو کیا نصیحت کی تھی؟ آپ بتائیں آپ بتائیں. میں جب میں چلی جاؤں تب ہے نا ہرگز باہر نہ نکلنا. تم ابھی چھوٹے ہو تو کبھی بھی ہرگز باہر نہ نکلنا، جب میں گھر میں نہ ہوں اکیلے باہر نہیں نکلنا. یہ چوزے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ جب جو چھوٹے بچے ہیں تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، جب امی ابو گھر میں نہ ہوں یا امی ابو گھر میں بھی ہوں، وہ اجازت دیں تو پھر نکلیں. آپ گھر میں اجازت ملے پھر نکلیں، آپ بغیر اجازت نہیں نکلے. اسے تو چوہے نے بلا پھسلا کر باہر نکال لیا تھا، مگر وہ پھر تکلیف میں بھی آیا تھا، وہ پھر پھنس بھی گیا تھا. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، جب بھی کسی اجنبی بھی آپ کو بولے تو آپ نے باہر نہیں نکلنا. کوئی چیز دیتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی آپ کی تکلیف وغیرہ عمل ہوتا ہے، تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آپ نے ہرگز کسی کے ساتھ باہر نہیں جانا. مطلب آپ کا جاننے والا نہ ہو. اجنبی اسے ہی کہتے ہیں جو آپ کا جاننے والا نہ ہو. اور بائکیں وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، جب بھی آپ اکیلے باہر نکلیں تو احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے اس میں، کہ کوئی بائک وغیرہ سے آپ کا پاؤں وغیرہ نہ آ جائے. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، جب بھی آپ اکیلے باہر نکلیں تو آپ کو احتیاط کرنی ہے. اور امی ابو گھر میں نہ ہو تو آپ نے اور احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنا، اور چھوٹے بچے بالکل بھی نہ نکلیں. چلیں اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا یہ بتائیں کہ جب چوہے نے چوزے کو دیکھا تو اس کے دل میں کیا آیا؟ چلیں اچھا یہ بتائیں کہ چلیں، یہ تو سوال تھا کہ چوہے نے جب چوزے کو دیکھا تو اس کے دل میں کیا آیا؟ منہ میں پانی آیا یا پھر دل میں لالچ آئی؟ دو سوال آ گئے. چلیں جی چلیں اس طرف سے تو ایک سوال لے لیا، بیٹھی ہیں اس طرف سے اب لیتے ہیں. چلیں شعبان بھائی کو دیں. لالچ ہے اس کے دل میں. لالچ چاہیے اس کے دل میں. چلیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، لالچ ویسے ہی بری بلا ہے. لالچ. اچھا یہ بتائیں کہ پھر چوہے نے کیا سوچا، کیا پلاننگ کی اس کو کھانے کی، لالچ کرنے کی، کیا پلاننگ کی؟ چلیں اب یہ بتائیں اس کو باہر نکالنے کی گھر سے. جی چلیں عمیر بھائی. اس نے نا دل میں سوچا کہ نا میں نا اس کو ہے نا، یہ تو ہو گیا لالچ آ گئی تھی اس کے دل میں. پھر اس نے بولا کہ میں اپنے بل میں لے کے جا کے اس کو پھر آرام سے کھاؤں گا. اچھا چلیں اس کو باہر نکالنے کا کیا بہانہ بنایا، یہ سوال ہے میرا. تو اس نے کہا کہ ہے نا میں آؤ چوزے میاں، میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں. اچھا اس نے یہ کہا کہ آؤ چوہے میاں میں اپنا گھر دکھاتا ہوں. چلیں جو جملے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ تم کیا ہمیشہ گھر میں رہتے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں. تو پھر چوزا خوش ہو گیا. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہر چیز میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی احتیاطی الفاظ ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ ایسے بھی باہر نہیں جانا. تو آئیے اچھا یہ بتائیں کہ چوزا کیا چوہے کے گھر میں گھس گیا تھا؟ بولیں چلیں ان کو دیں. وہ بیچ میں اٹکا ہوا تھا. وہ بیچ میں اٹک گیا تھا. اچھا یہ چوہا اندر چلے گیا تھا آرام سے؟ جی. اچھا اور چوزا پھنس گیا؟ چلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چوزا پھنس گیا اور چوہا آرام سے اندر چلا گیا. تو ان کا جواب درست ہے. چلیں اگلا سوال یہ بتائیں کہ پھر جب چوزا پھنس گیا تو چوہے نے اس کو اندر گھسانے کی کیا کوشش کرنے لگا کہ کیا کاٹنا شروع کر دیا؟ اور اس پر چوزے نے کیا کہا یہ بھی بتانا ہے. چلیں آپ بتائیں گے؟ نہیں چلیں ان کو دیں مائک، مہر بھائی کے برابر میں ہی جائیں. پر کاٹنے لگا. چلیں اچھا چلیں ماشاءاللہ انہوں نے جواب تو بالکل درست دے دیا. اچھا یہ بتائیں کہ پھر جب وہ پر کاٹنے لگا، چوزے کو تکلیف ہونے لگی، تو پھر پیچھے سے کون آ گیا؟ اور پھر انہوں نے کیا کیا یہ بھی بتانا ہے. چلیں آپ ان کو دیں. جی آپ بتائیں پیچھے سے کون آیا تھا؟ چلیں آپ یہ بتائیں. چوزے کی امی آئی تھی. چوزے کی امی مرغی آ گئی تھی. اور مرغی نے پھر کیا کیا؟ مرغی نے چوزے کو بھگانے کی کوشش کی. چوہے کو بھگانے کی کوشش کی، چوزے کو بھگانے کی کوشش نہیں کی. اور پھر چوہے کو مارا بھی. کیا مارا.
تو پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں مورل آف دا اسٹوری، یعنی اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا. آئیے بڑھتے ہیں اس کی طرف. اور پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم اگر بڑوں کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے. ہم نے بیچ میں اتنے سارے سبق تو سن لیے کہ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ہم اگر بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا مورل آف دا اسٹوری، یعنی اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور بھی مختلف چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نے کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جانا، اور یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ ہی جانا ہے باہر. جب بھی جائیں آپ نے مطلب چھوٹے اگر آپ ہیں تو آپ نے کسی کے بغیر نہیں جانا، اکیلے باہر نہیں جانا، اور باہر جا کر بھی احتیاط کرنی ہے کہ کس طرح چلنا ہے، بائکوں سے بچنا ہے، کس طریقے سے بچنا ہے. تو یہ سب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالس کی طرف. آج میں آپ کو نعت کا ایک شعر سناؤں گا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے نہ سنی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جی آپ نے کلام سنا ہے ماشاء اللہ. جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میں آج آپ کو اپنے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گی. آ گئی بچوں کی شان، پھر آ گئی بچوں کی شان، آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام. ہم سب کا ہے پیارا چینل Kids مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی چلیں اب ایک آج کا سوال پھر دہرا لیتے ہیں. آج کا سوال یہ کہ بتائیے سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے، کس لفظ سے شروع ہوتی ہے. چلیں یہاں سے سوال کے جواب بھی لے لیتے ہیں، والے سوال کا جواب بھی یہاں سے لے لیتے ہیں. جی چلیں سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے، یہ آج کا سوال ہے جو مدنی چینل کے ناظرین سے. چلیں یہاں پہ بھی جواب لے لیتے ہیں. بیٹھیں تو بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، لیتا ہوں. چلیں جی آپ دیں، چلیں آپ دیں، ان کو دیں، ان کو آپ دیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. یہ تو پہلی آیت ہے پوری. آپ نے لفظ بتانا ہے کس لفظ سے شروع ہوتی ہے. چلیں ماشاءاللہ یہ بھی صحیح ہے، مگر لفظ جو خاص ایک لفظ ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں تو یہ تو ہر صورت کی شروع میں ہوتا ہے نا. یہ آپ نے لفظ بتانا ہے کہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے. الف. لفظ حرف ہوتا ہے، حرف ہے، حرف ہے. یہ الف حرف ہوتا ہے، لفظ کافی ہوتے ہیں. جی چلیں ایک جواب آ چکا ہے میرے پاس لفظ کا، پھر بتاؤں گا کس نے دیا. چلیں ان کو دیں ذرا. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ الحمد دیا تھا نا آپ نے. انہوں نے آپ نے الحمد دیا تھا. چلیں لفظ الحمد سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ کی رب العالمین یہ پوری آیت ہے، اور الحمدللہ یہ دو لفظ ہیں، یعنی کہ الحمد لفظ ہے، الحمد سے شروع ہوتی ہے. چلیں ماشاءاللہ جواب سب کا درست ہے کیونکہ سب کی مراد وہی تھی. ماشاءاللہ. چلیں تو پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ماشاءاللہ ہم نے ابھی نعرے لگائے تھے اور انہوں نے ٹائٹل کلام سنایا تھا، ان کا بہت بہت شکریہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. میں محمد احمد التاری اور میں ہوں محمد طلحہ تاری شہر چنیوٹ سے. رمضان بھائی، ہم دونوں بھائی آپ کا اور اپنا پروگرام بچوں کی شام دیکھ رہے ہیں، اور بچوں کے لیے تو یہ پروگرام واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے. تو اس وقت جتنے بھی بچے بچوں کی شام پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان سے عرض ہے کہ آپ تو دیکھتے ہی ہیں، اوروں کو بھی کڈز مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ دعوتیں عام کریں، کیونکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. صبح جو پہلا پروگرام لائیو ہوتا ہے اس کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اس کے بعد ہوتا ہے اسلام فار کڈز، اسلام فار کڈز. اور تیسرا پروگرام آتا ہے جو لائیو ہوتا ہے روزانہ بیسس پہ، یعنی ڈیلی بیسس پہ جو لائیو پروگرامز ہوتے ہیں
ان میں بچوں کی شام تیسرا لائیو ہے. اور ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرڈس مدرسے کے ناظرین اور بھی پروگرامز آتے ہیں, آپ کا امتحان بھی, کلاس روم بھی. تو پیارے بچوں اور کرڈس مدرسے کے ناظرین, آپ سب نے کرڈس مدرسے کو دیکھنے کی دعوت عام کرنی ہے. آپ نے دوسروں کو دعوت دینی ہے, آپ نے اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی دعوت دینی ہے. اور آپ نے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل کرڈس مدرسے کے نام سے یہ جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہ بھی سبسکرائب کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کروانا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. میرا نام ہے محمد عازب اتاری. رمضان بھائی, آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور آپ کے سوال کا جواب ہے الحمد. الحمد, ماشاءاللہ لفظ الحمد, اور ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہزمان اتاری ہے. میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے رمضان بھائی, آپ کے سوال کا جواب دے کے سورہ فاتحہ الف سے شروع ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے حرف بتایا ہے کہ حرف الف سے شروع ہوتی ہے. لفظ کون سا ہے؟ الحمد ہے. اور ماشاءاللہ چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. آپ نے کوشش کی ماشاءاللہ, اور الف حرف سے شروع ہوتی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کون سے لفظ سے شروع ہوتی ہے. پیارے بچوں اور کرڈس مدرسے کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے سیوک سائنس. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج کے ہمارے سیگمنٹ سیوک سائنس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں, آپ میں سے بہت سے بچے مدرسے جاتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں, پھر ہم اپنے گھر اور محلے میں بھی ہوتے ہیں, اپنے بڑوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے یا کسی کام سے بھی جاتے ہیں. لیکن اکثر بچے ایک بات بھول جاتے ہیں, وہ اہم بات ہے صفائی, جس کا اکثر ہم خیال ہی نہیں رکھتے. کچرا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں. کچرا جو ماحول کو خراب کرتا ہے, جہاں پڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی خراب کرتا ہے. اس سیگمنٹ میں ہم سیوک سینس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں, اور اپنے ماحول کو صاف رکھنا بھی سیوک سینس میں شامل ہے. ہم سب ہی چیزیں استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ کتاب اور کاپی, جسے ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جب وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو انہیں جگہ پر یعنی بیگ میں یا بک شیلف میں رکھ دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم کچھ کھاتے یا پیتے ہیں تو ہم خالی پیکٹ, ریپر, بوتل, شاپر, پیپر بیگ, باکس, یہاں تک کہ کوئی بھی استعمال شدہ چیز ہو, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو ہمیں کہاں پھینکنا ہے اور کہاں نہیں. پیارے بچوں, ہمارے آس پاس جب لوگ ہوتے ہیں یا ہم دعوت میں ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنی چیز کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سارے کام صحیح طریقے سے ہوں, چاہے پڑھنا ہو, لکھنا ہو, یاد کرنا ہو, کھانا ہو, پینا ہو, سونا ہو, جاگنا ہو, بڑوں کی خدمت کرنا ہو یا کوئی اور ضروری کام. ایسے ہی ایک ضروری کام صفائی کا خاص خیال رکھنا اور کچرے کو صحیح جگہ پر پھینکنا ہے. دیکھا جائے تو یہ بہت ہی چھوٹا سا کام ہے, لیکن اس کے بہت فوائد ہیں. بچوں, آپ سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آج سے آپ کھانے پینے کے بعد جو بھی بچا ہوا ریپر, بوتل, باکس, شاپر, کوئی بھی چیز ہو, اسے قریبی ڈسٹ بن میں ڈالیں گے اور ماحول کو اچھا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اگر ہم سب بچے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو باقی بھی ہمیں دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھروں کے باہر سے کچرا غائب ہونا شروع ہو جائے گا, اور ایک دن آئے گا جب پورا ملک ہمارا صاف ستھرا ہوگا اور کہیں بھی گندگی نہیں ہوگی. سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ضروری ہے. ہم صرف اپنے گھر کو صاف رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. صفائی کی عادت کو گھر سے باہر لے کر آنا ہے اور ہم سب نے اسے مل کر اپنانا ہے. اپنے محلے, گاؤں اور ملک کو صاف بنانا ہے. ہمیں اچھا شہری بننے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہوگا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین, بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کرڈس مدرسے کے ناظرین, ہر چیز میں احتیاط ضروری ہے. یہ میں نے کچھ دیر پہلے بولا تھا, اور اس بات یہاں پہ بھی بات آتی ہے, وہی بات, ہر چیز میں احتیاط ضروری ہے کہ ہم نے کچرا جہاں پھینکنا ہے, گھر ہمارا صاف ہوتا ہے, باہر ہماری گندگی ہوتی ہے.
پیارے بچوں اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے گھر جیسے صفائی گھر میں ہوتی ہے ویسے ہی باہر رکھنی ہے، باہر بھی رکھنی ہے. کچرا ہمیں کہاں پھینکنا ہے اور کہاں نہیں پھینکنا، اس کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچرا کس جگہ پہ پھینکنا ہے اور کس جگہ پہ نہیں پھینکنا. کچرا کس جگہ پہ پھینکنا ہے اور کس جگہ پہ نہیں پھینکنا، یہ ہمیں کہاں پھینکنا ہے یہ بتائیں. سارے مل کے بتائیں گے. چلیں، ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے. اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو روڈ پہ کچرا پھینک دیتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. پیارے بچے اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین، ہر چیز میں احتیاط ضروری ہے، یہی میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا. اور ہمیں اپنے ماحول کو اچھا بنانا ہے، محلے کو اچھا بنانا ہے، گاؤں کو اچھا بنانا ہے، ملک کو اچھا بنانا ہے. شہر ہمارا ہے تو شہر کو بھی اچھا بنانا ہے. ہمارا یہی عزم ہے کہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے، اور ہمارے ملک کو ہم نے سب سے شاداب بھی کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ملک کو صاف ستھرا بھی کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک کو صاف ستھرا بھی کرنا ہے. تو ہم سب کو کوشش ہم سب کو کرنی پڑے گی اس کے لیے کہ ہم سب کو بھی اپنے محلے کو صاف ستھرا بنانا پڑے گا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے ہیں میں آ چکے ہیں، اور آج ہم جو دعا سیکھیں گے وہ دعا ہے مرغی کی بانگ، جسے اذان بھی کہتے ہیں. اس مرغے کی اذان کو سنتے وقت کی دعا کون سی ہے یہ میں آپ کو یاد کراؤں گا. وہ دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. اس دعا کو دہرا لیتا ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک. چلیں اس دعا کو مل کر یاد کرتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک. جی فیضان بھائی سنتے ہیں. چلیں کون کون سنانا چاہے گا؟ ماشاء اللہ تقریباً سب نے یاد کھڑے کیے ہیں. جی چلیں آپ سنائیں. جی پھر آپ. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. اللہم انی اسألک من فضلک. من فضلک. من فضلک. چلیں جی نیکسٹ. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء من فضلک نہیں ہے، فضلک عربی ہے. جی. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. اللہم انی آگے اسألک من فضلک. من فضلک. چلیں آپ کی عادت ہے ضاد جو ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں ضاد ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ آپ اپنی یہ کوشش کریں انشاءاللہ. جی آپ سنائیں. جی. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاءاللہ. جی. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاءاللہ. جی آپ کے برابر. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاءاللہ. تو یہاں پہ بچوں کو دعا یاد ہو گئی. ماشاءاللہ. فیضان بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی
چلیں پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جوابات. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی پہلا سوال بتائیے کہ لفظ محرم میں کتنے حروف ہیں؟ جی لفظ محرم میں کتنے حروف ہیں؟ جی چلیں ماشاء اللہ یہاں پر کچھ بچے بتانے چاہ رہے ہیں لفظ محرم میں کتنے حروف ہیں. جی چلیں 5 سوچ لیں. چلیں آپ دیں جواب. 5 چلیں دونوں بھائیوں نے بولا 5. اب آگے بڑھتے ہیں. جی عمر بھائی کو دیں ذرا. 4 عبد السبحان بھی کیا کہتے ہیں 4 ہے 5 ہے؟ جی یا 3 ہے؟ 3 چلیں 3 4 اور 5. جی چلیں 3 4 5 3 چلیں بھائی 2 برابر ہیں اور ایک عمیر بھائی اکیلے ہیں 4 پہ. اب دیکھتے ہیں کس کا جواب درست ہے. جی چلیں جی عبدالرافع بھائی. 4 جی عمیر بھائی کے ساتھ ہو گئے. چلیں آ جائیں چھوٹے بچے 4 5 3 10 چلیں جی مکمل الفاظ بتائیں گے. جی چلیں اب اس کا صحیح جواب کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نہ 3 ہے نہ 5 ہے اور نہ 10 ہے. 3 بھی نہیں ہے 5 بھی نہیں ہے اور 10 بھی نہیں. اب کیا بچا؟ 4 جواب درست ہے ماشاء اللہ عبدالرافع بھائی اور عمیر بھائی کا جواب درست ہو گیا. جی اگلا سوال بتائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری امی جان کا مبارک نام کیا ہے؟ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری امی جان کا نام بتائیں کیا نام ہے مبارک نام کیا ہے؟ جی چلیں شعبان بھائی کو دیں پھر سب کو یاد آئے گا انشاءاللہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے جواب دیا. جی چلیں بیٹھنے تو میں جواب لیتا ہوں. جی چلیں ان کو دیں. چلیں آپ بتائیں. فاطمہ زہرا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی چلیں کون چلیں عبدالسمان بھائی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. جی چلیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں اس کا درست جواب جو پورے صحیح الفاظ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ اس کا درست جواب ہے. ماشاء اللہ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین جنہوں نے جواب دیا ان کا شکریہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے سورۃ الفاتحہ میں فاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے اور جواب ہے لفظ الحمد سے. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدینہ چینل دیکھتے رہیے کرڈز مدینہ چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آ گیا.